سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 15 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قسط میں ہم ظہور اسلام سے قبل عربوں کے سیاسی حالات کیا تھے اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ پچھلی دو اقساط میں عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں مختصراً اس دور کے سیاسی حالات بیان کیے جائیں گے۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھے اور سرزمین عرب کے ریگستانوں میں دانہ ہائے تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا۔ قبیلے کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت، قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبیلے کے بااثر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا۔ عرب قوم کیونکہ اکھڑ مزاج قوم تھی تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا۔ اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بعض اوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتیں۔ مثلاً بنو تغلب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس تک چلتی رہی۔ جب ہم جزیرہ نماء عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کے عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہیں۔ جزیرہ نماء عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان ایک بفر اسٹیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب، دو طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین اقوام تھیں۔ جو کئی صدیوں سے آپس میں برسر پیکار تھیں۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے طبل بجتے۔
روم کی بازنطینی سلطنت کا حکمران کیسر کے لقب سے حکومت کرتا تھا، جبکہ وہیں ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسریٰ کہلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم پر کیسر ہرقل کی حکومت تھی۔ جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان کی حکومت تھی، جبکہ اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خط کو پھاڑنے کی گستاخی کی تھی۔ یہاں میں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔